إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة رواہ الترمذی۔ حاضرین جمعہ، پچھلے جمعہ کے خطبے میں والد کی کیا ذمہ داریاں تھیں اس موضوع کی وضاحت کی گئی تھی۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں والد کا کیا مقام ہے، والد کا کیا مرتبہ ہے، اسلام میں والد کو کیا درجہ دیا گیا ہے، اس موضوع کی وضاحت کی جائے گی۔ ماں کا سب سے بڑا مقام ہے، ماں کے مقام کے بعد والد کا درجہ ہے، لیکن پہلے والد کے مقام کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ عام طور پر لوگ ماں کے حقوق کو بہت بیان کرتے ہیں، ماں کی کیا عظمت ہے، ماں کی کیا اہمیت ہے، اس پر تو لوگ سنتے سناتے ہیں۔ والد کا کیا درجہ ہے، والد کی کیا اہمیت ہے، اس کو عام طور پر بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ ماں کا یقیناً مقام بہت زیادہ ہے، لیکن والد کی محنت، والد کی کوشش، والد کی قد و کاوش، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان پر خرچ کے حوالے سے اور ان کے اخراجات کے حوالے سے ان کی قربانیاں کوئی معمولی نہیں۔ والد گھر سے باہر نکلتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، اور گھر کی جدائی کو اور پردیس کی زندگی کو جھیلتا ہے، تب جا کر کے چار پیسے اس کے ہاتھ میں آتے ہیں اور وہ اپنے بال بچوں کے اخراجات کو برداشت کرتا ہے۔ والد کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، والد کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے تعلق سے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد یہ جنت کے بیچ دروازے کا نام ہے، یعنی یہ بیچ کا دروازہ ہے، اس دروازے کی حفاظت کرو گے جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے، اور اگر اس دروازے کو ضائع کرو گے، اس دروازے کا حق ادا نہیں کرو گے تو اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، جنت کا پانا مشکل ہو جائے گا، اور جو جنت میں نہیں جائے گا اس کا مطلب یہ کہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ والد کی محنت کیا ہے، والد کی قربانیاں کیا ہیں، آپ سمجھیے کہ والد کے پاس جو بھی تھا سب اس نے اپنی اولاد پر خرچ کر دیا، اس کے پاس جو بھی دولت تھی، جو بھی مال تھا، جو بھی اثاثہ تھا، اس نے ساری دولت، سارا مال
اپنے گھر والوں پر، اپنے بال بچوں پر خرچ کر دیا۔ وہی باپ جب بوڑھا ہو گیا تو اولاد کو یہ بوجھ لگتی ہے، یہ چیز ان کو بوجھ محسوس ہوتی ہے، والد بوجھ ان کو لگتا ہے۔ والد نے تو سب کچھ دے دیا، اب جب باپ بوڑھا ہو گیا تو بیٹوں کے پاس مال ہے تو ان کو دینے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ بہت سوچ کے خرچ کرتے، بہت معمولی دیتے، اور بہت سارے مواقع پر احسان بھی جتلاتے ہیں والعیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور احادیث کو کھنگال لیجئے۔ گناہوں کی فہرست میں، جرائم کی فہرست میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ شرک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گناہ کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی، والد کی نافرمانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا، لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے کہا کیا میں تمہیں کبائر کے بارے میں نہ بتلاؤں، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی اطاعت و پیروی، والد کا احترام، والد کی خدمت، یہ نماز کے بعد سب سے افضل عبادت ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نیکی والدین کا اکرام ہے، والدین کی خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل اعمال کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے کہا نمبر 1 نماز کو وقت پہ پڑھنا، نمبر 2 والدین کی خدمت کرنا، احسان کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں، بر الوالدین کی کتاب ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ والدین کے ساتھ احسان نہ کرنا، حسن سلوک نہ کرنا، یہ دائرہ انسانیت سے باہر کرنے والا عمل ہے۔ یعنی وہ انسان نہیں، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں جو اپنے والد کے مقام کو نہیں سمجھتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ وہ شخص انسانیت کے دائرے سے خارج ہے۔ جیسے نماز نہ پڑھنے والا علماء کرام کے بہت سارے اقوال کی روشنی میں، بہت سارے علماء کے فتاوے کی روشنی میں اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اہل علم نے کہا ہے نماز کا چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، علماء کرام کے فتاوے موجود ہیں۔ جیسے نماز کے چھوڑنے سے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، ایسے ہی ماں باپ کی اگر وہ خدمت نہ کرے، ماں باپ کا حق ادا نہ کرے، والد کے احترام کو نہ بجا لائے، وہ شخص انسانیت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، اللہ رب العالمین کے احسانات سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ کے احسان کے بعد سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام ماں باپ کا ہے۔ تو ماں باپ کی قدر و قیمت کو سمجھنا اور ان کی تکریم کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری اور واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد، عبادت اور بندگی کے بعد، توحید کے اقرار کے بعد جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ والدین کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہا رب کی بندگی کرو، اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد جس چیز کا سب سے پہلے نمبر پر حق ذکر کیا ہے وہ والدین کے حقوق ہیں، والدین کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کی تکریم اور ان کے ساتھ احسان اور ان کے ساتھ بھلائی اور اچھے تعامل اور اچھے برتاؤ یہ ہم پر ضروری اور واجب ہے۔ ماں باپ کے احترام، والد کے احترام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہم نفلی کام کو ہی کریں، اور اگر حکم ہے والد کا، حکم ہے والدہ کا، تو نفلی عبادت پر ان کا حکم مقدم ہے۔ ہم نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں،
سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی نفلی کام کر رہے ہیں، ادھر سے ماں باپ کا بلاوا آتا ہے، ہمیں یہ کام چھوڑنا ہے اور ان کی بات ماننا ہے۔ نفلی جہاد پر مقدم ہے۔ ایک صحابی آئے اور کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے ماں باپ بوڑھے ہیں۔ آپ نے کہا لوٹ جاؤ، جاؤ ان کے ساتھ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، یہی کیا ہے تم کو جہاد کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک صحابی اور انہوں نے کہا کہ میں جب گھر سے نکلا تو میرے والدین رو رہے تھے، بوڑھے تھے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ لوٹ جاؤ، جہاد میں مت جاؤ، کہا لوٹ جاؤ، جیسے تم نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے جدائی کی وجہ سے، جاؤ ان کو پہلے ہنساؤ۔ تو جہاد پر اور نفلی عبادات پر ماں باپ کے حقوق مقدم ہیں، پہلے ان کو کیا جائے گا، بعد میں نفلی عبادت کی جائے گی، نفلی کام کیا جائے گا۔ والدین یا والد یہ زندگی میں ایک بار ملتے، بار بار نہیں ملتے۔ اس کی قیمت کا احساس اور اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو کھو جائے، کسی سے محروم ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے یا والد کا انتقال ہو جائے، اس سے پوچھو کہ ماں کی ممتا اور والد کا احترام اور والد کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں جب یہ ایک بار ملتے ہیں اس کی کتنی زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے یا والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے مطلب کیا ہے، ان کو پیسہ دے دو، ان کو پیسہ دے دو، بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ یاد رہے احسان یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف پیسہ بھیج دیا، پیسہ دے دیا، یا ان کو کھانا کپڑا، یہ ان کے جو حقوق ظاہری طور پر بنتے ہیں کہ دنیا دیکھ رہی کہاں ان کو کھانا پینا لباس مل رہا ہے، یہی حقوق نہیں ہے۔ والد کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، ان پر احسان نہ جتلائیں، ان پر خرچ کر کے، ان کو کچھ دے کر کے، کھلا پلا کر کے احسان نہ جتلائیں، نرم گفتگو کریں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کا کہا مانیں، ان کی تکریم کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کے سامنے ایسا ہی سلوک کریں جیسا وہ ہمارے ساتھ بچپن میں سلوک کر رہے تھے۔ جیسے بچہ اپنی ماں کی گود سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہے، ماں باپ نے اس کے لیے بڑی قربانی دی ہے، جیسے ان لوگوں نے ہمارے بچپن میں ماں باپ نے ہم کو پالا پوسا، ہمارا خیال رکھا، احسان کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں، وہ لطافت ہو، وہ نرمی ہو، وہ شفقت ہو، وہ اپنائیت ہو، وہ محبت ہو، وہ نرمی ہو۔ احسان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ان کو کپڑا دے دیا، کھانا دے دیا، بیمار ہو گئے دوا دے دی، ان کے جیب میں چند پیسہ ڈال دیے یا ان کے لیے کچھ انتظام کر دیا، یہی حسن سلوک نہیں ہے۔ حسن سلوک کے ساتھ ان واجبات کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ کنٹرول میں ہو، ہماری زبان کنٹرول میں ہو، ہم ان کی غیبت نہ کریں، ان کی چغل خوری نہ کریں، ان کی عزت کا خیال رکھیں، ان کے سامنے ادب سے بیٹھیں، ان سے زیادہ بات نہ کریں، بحث و تکرار نہ کریں، ان کا ادب اور ان کا احترام بجا لائیں۔ کتنا ادب احترام اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، زور سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، والدین کے ساتھ زور سے بات مت کرو، کیا کہا، اف بھی نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو، نہ ان کو ڈانٹو، نہ ان کو پھٹکارو، اور ان سے نرم گفتگو کرو۔ اللہ نے آگے دعا سکھلائی ہے، وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ یہ حسن سلوک ہے، یہ احسان ہے، یہ حسن سلوک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعوں کو پڑھیے کہ ماں باپ کا اکرام اور والد کا احترام اس کے کافر ہونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا والد غیر مسلم ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، یا کافر ہے یا مشرک ہے، پھر بھی یہ حق ختم نہیں ہوتا، رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یاد رہے، ایسا نہ ہم سمجھیں ارے ہمارا باپ تو بدعتی ہے، ہمارا باپ تو مشرک ہے، ہمارا باپ تو بے نمازی ہے، ہمارے والد تو فلاں ہیں۔ ایسے جیسے بھی ہو، وہ زانی ہو، مشرک ہو، شرابی ہو، کیسے بھی ہو، وہ فسادی ہو، وہ ہمارے ماں باپ ہیں، وہ ہمارے والدین ہیں۔ ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے بیٹھے ہماری گفتگو نرم ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھیے، کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام،
یا ابتی، اے میرے ابو، اے میرے والد، شفقت اور نرمی اور محبت دیکھیے، مشفقانہ انداز میں، نرم لہجے میں، نرم گفتگو کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت، والد کا احترام، یہ قرض ہے اور یہ دین ہے، یعنی اگر ہم ان کا حق ادا کریں گے ہماری اولاد ہمارے تابع دار ہوگی، فرما بردار ہوگی، ہماری خدمت گزار ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لیجئے، والد نے ایک مرتبہ کہا بیوی کو طلاق دے دو، ایک مرتبہ کہا کہ عورت صحیح نہیں ہے، اشارے میں کہا، موجود نہیں تھے، غائب تھے، کنایا تھا، بہو سے ملاقات ہوئی، پہلی بہو جو تھی مہمان نواز نہیں تھی، شکر گزار نہیں تھی، اشارے میں کہا دروازے کی چوکھٹ بدل دو، صراحتاً نہیں کہا تھا، اشارتاً کہا تھا، کنایتاً کہا تھا، مگر فرمانبرداری دیکھیے، فوراً اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور اپنی بیوی کو طلاق دکھا تم میکے چلے جاؤ، طلاق دے دی۔ یہ تابعداری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ اگر کہتے ہیں طلاق دے دو تو طلاق نہیں دینا ہے، پہلے سمجھنا ہے کہ مشکلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ بسا اوقات ماں باپ زیادتی کرتے ہیں تو ان کی ہر بات نہیں مانی جائے گی، اگر واقعی ان کا فیصلہ بہتر ہے، شریعت کے تقاضوں اور اصولوں کی بنیاد پر ہے تو یقیناً طلاق دینا ضروری ہے، لیکن اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں تو پھر طلاق نہیں دینا ہے۔ مسئلہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے آیا تھا، کہا کہ کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں جب وہ میرے والدین کہتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا یہ واقعہ پیش کیا تو کہا کہ کیا وہ تمہارے والد ان کی طرح ہیں کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر واقعی معنوں میں بیوی اگر صحیح نہیں ہو، اگر والدین یہ کہتے ہیں طلاق دے دو تو طلاق دے دینا چاہیے، ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، لیکن اگر زیادتی ہے، ظلم ہے، شرارت ہے، ناسمجھی ہے، جہالت کی بنیاد پر کہتے ہیں تو نہیں طلاق دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے کیا مقام بیان فرمایا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے۔ کہا رب کی رضامندی، رب کی خوشنودی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر والد خوش ہیں، والد ہم سے خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، اگر والد ناراض ہیں تو پھر حالت خراب ہے، اللہ بھی ناراض ہے، اللہ خوش نہیں ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش نہ ہو، ناراض ہو، تو پھر اس کے لیے تباہی ہے۔ والد کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ والد کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ والد اگر اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے، اس کی دعا رنگ لاتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بد دعا تو کسی کافر کی بھی قبول ہو جاتی ہے، بد دعا تو کسی مظلوم کی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ والد اگر بد دعا کر دے تو اس کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ حدیث میں کیا کہا گیا؟ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بد دعا کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کتنا جلدی قبول ہوگی۔ تو والد کی بد دعا سے بچنا چاہیے اور ان سے دعائیں لینا چاہیے۔ دنیا میں ان لوگوں نے ترقی کی ہے، دنیا میں ان لوگوں نے ہر اعتبار سے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا ہے اور جنہوں نے ان ماں باپ کا دل دکھایا ہے، والد کا احترام نہیں بجا لایا ہے، والد کی توہین کی ہے، والد کی شان میں گستاخی کی ہے، والد کو ستایا ہے، والد کو رلایا ہے، وہ دنیا میں کبھی چین و سکون کی نیند نہیں لے سکتے، وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ والد کو ہم خوش رکھیں گے تو ہم خوش رہیں گے، والد کو ستائیں گے اور ان کو تکلیف دیں گے، ان کو رلائیں گے، تاریخ معاف نہیں کرے کہ دنیا میں چھوڑے نہیں جائیں گے، بچیں گے نہیں، کیونکہ دو قسم کے گناہ بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دو قسم کے گناہ بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ رب العالمین آخرت میں سزا دینے سے پہلے آخرت میں فیصلہ ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، مجرموں کو ان کو عذاب دیا جائے گا، ظالموں کو جہنم میں جھونکا جائے گا، گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، فیصلہ وہاں ہوگا۔ لیکن وہاں کے فیصلے سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں فیصلہ دیتا ہے۔ عذاب بھیجنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی کرتا ہے۔ کن لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں؟ کہا دو قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں عذاب بھیجتا ہے۔ نمبر 1، رشتے ناطے کو توڑنا، صلہ رحمی نہ کرنا، اور نمبر 2، ظلم و زیادتی کرنا۔ جو آدمی اپنے والد کے مقام کو نہیں سمجھتا وہ دو گناہ کرتا ہے۔
ایک تو وہ زیادتی کر رہا ہے، ظلم ڈھا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ رشتہ توڑ رہا ہے، رشتہ توڑنے کی بنیاد پر وہ ظلم کر رہا ہے، فساد مچا رہا ہے، گھر کو ویران بنا رہا ہے، گھر کو توڑ رہا ہے، ماں باپ کے اندر پھوٹ ڈال رہا ہے، اور اس پھوٹ ڈالنے کی وجہ سے بھائیوں میں بھی اختلاف اور انتشار کی لہر ایسی چلتی ہے کہ ہم اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم والد کو خوش رکھیں گے اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اور اگر ہم نے ان کو خوش نہیں کیا، اپنے والد کے مقام کو نہیں سمجھا، ان کو خوش نہیں کیا، تکلیف دی، رلایا، پریشان کیا، تو ہماری دنیا جہنم بن جائے گی۔ ہمیشہ دنیا میں ان لوگوں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایسی نیکی ہے، یہ ایسی نیکی ہے، ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، وقت اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی اثری وان ینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشحالی ہو، اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، ماں باپ سب سے پہلے آتے ہیں، والد سب سے پہلے آتے ہیں، والدین سب سے پہلے آتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو مضبوط بنانا، جوڑنا، ان پر خرچ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ وقت میں، مال میں، اور اسی طریقے سے زندگی میں خیر و برکت اور خوشحالی آتی ہے۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی، بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ اللہ نے والدین کی نعمت عطا کی اور آدمی اس کی قدر نہ کرے۔ بہت بڑا محروم شخص ہے، بدقسمت ہے ایسا شخص، اور بدبخت ہے ایسا انسان جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ آدمی محروم ہے، بدبخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص، بدبخت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان من ادرک والدیہ او احدہما عند الکبر فیدخل النار او لم یدخل الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، یا ان دونوں میں سے کسی کو بڑھاپے میں پایا، کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا، لیکن پھر وہ جہنم میں چلا گیا، جنت میں داخل نہیں ہوا، یعنی ان کی خدمت نہیں کی، ان کی اطاعت و پیروی نہیں کی، جس کے نتیجے میں وہ جہنم کا شکار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت ومالک لابیک۔ شکایت آئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، ایک والد آیا اور کہا میرا بیٹا مجھ کو خرچ نہیں دیتا ہے، میرا بیٹا مجھ پر خرچ نہیں کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور بلا کر کے بیٹے سے کیا کہا؟ بیٹے کے سامنے بیان فرمایا انت ومالک لابیک، جاؤ تمہارا بیٹا، تمہارا مال، یہ سب تمہارا ہے۔ یعنی باپ کی والد کو اگر خرچہ نہیں ملتا ہے، اس کو جتنی جائز طریقے سے ضرورت ہے، اس کے جو واجبی اخراجات ہیں وہ بنا بتائے اپنے بیٹے کے مال سے لے سکتا ہے، بنا بتائے وہ اپنے بیٹے کے مال سے لے سکتا ہے، وہ چوری نہیں ہے، وہ اس کا حق ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ آدمی کے پاس مال ہے، دولت ہے، لیکن وہ اپنے بیٹوں پر، اپنے والدین پر نہیں خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ پر نہیں خرچ کرتا ہے، اپنے والد کے مقام کو نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے، یعنی تمہارے مال میں تمہارے والد کا حق ہے، ان کو جتنی ضرورت ہوگی واجبی طور پر، جو جائز، ایسا نہیں ہے کہ اب ابو جائیں اور اپنے بیٹے کی پوری دولت کو لے لیں، پورے مال کو لے لیں، یہ مطلب حدیث کا نہیں ہے۔ جو ان کا حق ہے، جو ان کی واجبی اخراجات ہے، جو ان کی ضرورت ہے، جائز طور پر وہ اپنا حق لے سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو چھین سکتے ہیں، چوری بھی کر سکتے ہیں، یہ چوری نہیں کہلائے گی، یہ چوری نہیں کہلائے گی، یہ ان کا حق ہے۔ ماں باپ نے بچے پر اتنا خرچ کیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے، اتنا لٹایا ہے، اور اگر بوڑھے ہو گئے تو وہ کیا ہے، اس کے والد پر خرچ نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، والد کے احترام کو اور اس کے مقام کو سمجھیں، اور ان پر اپنا خرچ، ان کے واجبات اور ان کے حقوق جو بنتے ہیں ان پر خرچ کریں۔ والد کے مقام میں سے ایک مقام یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے ان کا نام نہ لیں۔ اسی طریقے سے
ان کے آگے نہ چلیں، ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھیں، ان کو گالی نہ دیں، بے ادبی سے پیش نہ آئیں، ان کی شان میں گستاخی نہ کریں، ان کی غیبت نہ کریں اور ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کے سامنے غصے کا اظہار نہ کریں، تیز اور بلند آواز سے بات نہ کریں، گفتگو نرم رکھیں، ان کو نہ ڈانٹیں نہ پھٹکاریں، اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول میں رکھیں، بحث و تکرار نہ کریں، اور احسان ان پر جو خرچ کر رہے ہیں ان پر کبھی احسان نہ جتلائیں۔ یہ والد کے حقوق میں سے ہے۔ والد کے جو فرائض ہیں، بیٹے کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، ان کا ادا کرنا ایک اولاد پر یہ فرض اور ضروری ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے والد کے مقام کو سمجھیں، ان کی قدر کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وہ زندہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ جو دعا کریں گے ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس سے بڑھ کر کے نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والد کے مقام کو جاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین میں جو مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ظالموں کو غارت کرے، اور ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرمائے، اور ہمارے مال میں، اولاد میں خیر و برکت نازل فرمائے، اور ہم سب کو امن و امان کی نعمت اور عافیت اور سلامتی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔